بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑے عجیب و غریب چیزیں دیکھی تھیں۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو رستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیل تک پانی آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے دیکھتی تھیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے کے لیے بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا، کبھی چڑچڑا پن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانگی ہوتی تھی۔ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی تھی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اس طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب و غریب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں کب بچہ پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں ہڑبڑ مچ گئی۔ ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینے میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے اور کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا وہاں کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں کو بتایا گیا کہ ہاں، مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر میں بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو چکی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کے ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آسمان و زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک لیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج، ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت جو ہو چکا تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔
انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے علاج کا انتظام کریں۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت فاطمہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرو اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں، جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں، کیا آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، اسے ایوب علیہ السلام کا صبر دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تھوڑی دیر میں جب بادل کا سایہ ختم ہو گیا تو میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبدالمطلب، آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا ہوا ہے۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے حضرت عبدالمطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی ہو۔ وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا، جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندھی صوبیہ کو کہا کہ میں تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، حضرت عبدالمطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔
کعبہ کے پاس پہنچ کر عبدالمطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاہد عبدالمطلب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر دہل چل مل جاتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبدالمطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ لیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتہ، میرے اس پوتے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک دن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گئی اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے ادھر کو پہنچ جاتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سنایا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دیا کہ اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جا، اسے کھلاؤ، اسے رونے مت دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی، اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر گئے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی۔ اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا کر رکھی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں ایک دم سے زمین پر گریں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دیکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا۔ اس کی چیخیں نکل گئی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اسے یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔